لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، أما بعد. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. حاضرین کرام، آج کا درس توحید ہی کا دوسرا جز تھا، لیکن یکایک میں نے اس کو بدل دیا، دوسرے موضوع پر درس ہوگا انشاءاللہ. تو آج ہم چیک کریں گے کہ ہمارے اندر آج تیسرا روزہ ہے اور ایمانی حرارت اور ٹیمپریچر کتنا بڑھا ہے. ایمانی ٹیمپریچر کتنا بڑھا ہے. دھوپ کی شدت جو بڑھتی ہے، اسی شدت کو، اسی حدت کو، اسی گرمی کو ٹیمپریچر ہے. اب کتنے ڈگری سیلسیس بڑھا ہے وہ تو ناپنا ہمارا کام ہے، ہر ایک کا کام ہے. ہم دیکھیں اپنے اندر کے ایمانی حلاوت اور ایمانی ٹیمپریچر کتنا بڑھا ہے، ایمان کے اندر کتنی گرمی اور تمازت پیدا ہوئی ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روزانہ آسمان دنیا پر آواز لگانے والے کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں رمضان المبارک کے خاص مہینے میں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اے نیکیوں کے طلبگار، نیکی کو چاہنے والے، نیکیوں کو پانے والے، نیکیوں کو تلاش کرنے والے، ڈھونڈنے والے، آگے بڑھو. نیکیوں کو تلاش کرتے کرتے آگے بڑھو، آگے چلو، خوب نیکی کماؤ. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور نیکی کرنے والے کو چاہیے کہ سبقت کرنے والے مزید سبقت لے جائیں، نیکی کے کام میں دوڑ پڑے. ایک حقیر جن نیکیوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھ کر کے وضاحت ترک کر دیتے ہیں، کہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ جب ہم اور ہماری گاڑی پھنسے گی بروز محشر، قبر میں، حشر میں، موت کے وقت، تو وہی ایک چھوٹی نیکی جسے ہم چھوڑنے والے تھے کمزور اور حقیر سمجھ کر کے، یہ ممکن ہے کہ وہ نیکی ہمیں کام آ جائے گی اور ہمیں سخت ترین عذاب الہی سے بچانے گی. تو نیکی کے طرفدار، نیکی کو چاہنے والے آگے بڑھیں. یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو، دوڑو، لوٹو. لوٹ سیل لگا ہے، جتنا چاہو بھر لو، جتنی نیکیاں چاہتے ہو لے لو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں کے طلبگار، اے گناہ کرنے والے، اے گناہوں کو ڈھونڈنے والے، اے گناہوں کو تلاش کرنے والے، گناہوں سے لطف اندوز ہونے والے، گناہوں سے لذت حاصل کرنے والوں، اپنے گناہوں سے رک جاؤ، اپنے قدم کو پیچھے ہٹا دو، گناہوں کی طرف اب آگے مت بڑھو، یہیں تک رہنے دو. یہیں سے معافی تلافی عفو درگزر کا معاملہ اپنے پروردگار سے کر لو اور اپنے قدم کو گناہوں کے راستے سے پیچھے کر دو. نیکیوں کے راستے پر چل پڑو، نیکیوں کے راستے پر دوڑ پڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. فرماتے مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، مساجد کا خیال وہی لوگ کرتے ہیں، مساجد کو بناتے وہی لوگ ہیں، مساجد کو تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں، مساجد کی رکھوالی وہ لوگ کرتے ہیں، مساجد کی دیکھ بھال، دیکھ ریکھ، صفائی ستھرائی اور اس کا بھرپور خیال وہ لوگ کرتے ہیں جس
کے یہاں ایمان ہوتا ہے، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کا قیام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں جس کی حالت، نماز، شدت، عدت، گرمی، ٹمپریچر کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ سورج اتنا قریب آئے گا کہ آدمی چھونا چاہے تو چھو لے گا۔ پسینے کی کیفیت یہ ہوگی کہ آدمی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور وہ دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن پر جو ایمان رکھتا ہو ایسا آدمی مسجد کی آباد کاری کرتا ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، اور وہ لوگ جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھرپور ادا کرتے ہیں۔ بھرپور میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ زکوٰۃ میں بھی بعض دفعہ آدمی کنجوسی کرتا ہے، زکوٰۃ میں بھی آدمی سوچ سوچ کر وہ حق جو غریب و فقیر و مسکینوں کا ہے اسے نکالتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے والا ہے اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کوئی ڈرنے والا نہیں، کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، ایسے آدمی مسجدوں کی آباد کاری کرتا ہے۔ یہ بڑی گہرائی اور گہرائی کی بات ہے، بڑی دقت نظری سے سوچنے کی بات ہے۔ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلو یہ چھوٹی چیز ہے، یہ معمولی چیز ہے، اسے چھوڑ دو، یہ کرنے والے کر لیں گے، ارے کرنے والے تو کر لیں گے، گاڑی اس کی تو چل جائے گی، لیکن تمہارے علم نصیبی کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جو چیز گزری تم نے اس کو نہیں کیا، جو نیکی تمہیں پہلے کرنی تھی تم نے نہیں کیا، چھوڑ دیا، کسی دوسرے نے کر لیا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس بات کی ضرورت کیوں پڑی؟ موضوع کا رخ بدلنا کیوں پڑا؟ ہم میں سے ہر آدمی مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، مسجد سے قرب رکھتا ہے، مسجد کو اپنا ایمان سمجھتا ہے، مسجد کو ایمان کا گھر سمجھتا ہے، مسجد کو اسلام کا قلعہ سمجھتا ہے۔ ضرورت اس بات ہے، مومن اگر اپنی صورت کو دیکھنا چاہے تو مسجد میں دیکھ لے، کسی مومن کی صورت کو دیکھنا چاہے تو آدمی دیکھ لے مسجد کی طرف کون آتا ہے، مسجد کی طرف کون چلتا ہے، مسجد میں نمازیں کون پڑھتا ہے، مسجد کی حفاظت کون کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کون کرتا ہے۔ آدمی دیکھ لے کہ فلاں صاحب کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کی کا بڑا قرب مسجد سے ہے، بڑا تعلق مسجد سے ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں جان لے کہ یہ مومن ہے جس کا تعلق مسجد سے ہے۔ اب جب مومن کا تعلق مسجد سے ہے، ہمارا تعلق مسجد سے ہے، تو مسجد کے صفائی ستھرائی کا خیال کیا فرشتے کریں گے؟ ایمان ہمارا کام فرشتے کریں؟ فرشتے کا کام ہے لکھ کر لے جائے کہ آپ فلاں چیز کو دیکھ کر کے فلاں چیز نے نیکی رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ بوجہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں پڑے ایک جھاڑو کے تنکے کو اٹھا دیا اور اسے باہر لے جا کر کے پھینک دیا۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے جس نے ایسا کیا اس کے اندر ایمان کی حرارت ہے، ایمان کی تازگی ہے، ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی چاشنی ہے۔ ارے ہمارے نوجوانوں، پیارے بچوں، ہماری جوانی کب کے لیے؟ ہماری آنکھوں پہ روشنی اللہ نے کس لیے دی ہے؟ ہاتھوں میں توانائی، پیروں میں قوت اور ایمانی جذبہ اور ایمانی طاقت کس لیے فراہم کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اپنے ایمان کے اندر مزید مضبوطی اور استحکام پیدا کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، جن کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی صاحب ہو، اب وہی سارا کام کرے۔ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر آدمی اس رمضان مبارک کے مہینے میں جہاں ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے بڑھ کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی چھوٹی سی نیکی سے محروم ہو کر کے ہزاروں نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ اس لیے مجھے ضرورت اس بات کی
پڑی کہ آپ کی رہنمائی کی جائے، آپ کی رہنمائی کی جائے۔ ان سے کتنے نوجوان ہیں، کتنے ہٹے کٹے ہیں، تازے ہیں، موٹے ہیں، فروا ہے، ایک دم مست ہے، زبردست ہے، کھاتے پیتے، روزہ بھی رکھتے، ایمانی حرارت بھی ہے، قوت بھی ہے، چاشنی بھی ہے، لذت بھی ہے، سب ہے۔ ہم روزے بحشت کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا مومن کی نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہے؟ مومن کی نگاہیں بڑی دور تک دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہاں کون سی چیز پڑی ہے۔ اگر یہاں ڈسٹ لگا ہے، دھول آئی ہے، تو ہمارے قدموں سے نہ آئی ہے، کوئی لا کر کے ڈال تو نہیں دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہماری نگاہیں شاہین نگاہ ہو، اس شاہین پرندے کی طرح تیز تراب ہو، اور مسجد میں پڑے ایک دن کے ایک بال کسی کے کٹے ہوئے ناخن اگر کے گیا ہو تو ہم بھی اسے اللہ کی رضا کے لیے اٹھا لیں اور دھیرے سے لے جا کر کے باہر پھینک دیں۔ اگر واقعی ہم کامیابی چاہتے ہیں، واقعی ہم نیکی کے طرفدار ہیں، ورنہ خالی آ کر کے سیٹ کی طرح بڑے صاحب کی طرح آ کر کے دھوم مچانا چاہتے ہیں، اپنا جلوہ دکھانا چاہتے ہیں، تو جائیے بازاروں میں اپنا جلوہ دکھائیے۔ اللہ کے گھر میں صرف مومنوں کا جلوہ ہوتا ہے، اس کے فرشتوں کا جلوہ ہوتا ہے، جو فرشتے سکینت و رحمت لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اور جب ایسے مزاج بنا دو گے، ایسا ذہن بنا دو گے، تو وہ رحمت و سکینت جو لاکھ تک فرشتے لے جاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر سکینت بیٹھ جائے گی۔ پھر جو اضطراب ہے، جو پریشانی ہے، جو قلق ہے، جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ سوچ ہم سے دور ہو جائے گی، وہ بے جا فضول کے اضطراب ہم سے دور ہو جائیں گے۔ جب ایمان ہم مضبوط کریں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں، خاص طور سے جوانوں کو اس بات پر تو پورے توجہ رہنا چاہیے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کیسے ہو۔ نیکی کے لیے ہم نیکی کے راستے پر چلیں، ہم مومن ہیں اور مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن ایک دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس لیے آئینہ دکھانا ہمارا کام ہے، آئینہ دکھانا، چہرے پر دھبا اور داغ دکھانا ہمارا کام ہے۔ اب اس دھبے کو صاف کرنا اپنے ہاتھ کا کام ہے کہ کس چیز سے اس کو صاف کیا جائے۔ ہلدی لے کر کے، پاؤڈر لے کر کے، نیبو لے کر کے، پانی لے کر کے، صابن لے کر کے، شیمپو لے کر کے، کریم لے کر کے، وہ آپ کا ہاتھ کرے گا، آپ کا دل کرے گا۔ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر جو ایمانی شرارت جل رہا ہے وہ ایمانی چنگاری کرے گی۔ جب ایمانی چنگاری واقعی میں جلتی ہوگی تب وہ کام کرے گی۔ اس لیے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، آسمان سے ندا لگانے والے کے ندا پر ہم دوڑ پڑے اور ہر طرح کی نیکیوں کی طرف بڑھیں۔ ہم ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، مسجد کا خیال ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے گھروں سے آ کر کے کون کرنے والے؟ آپ ذرا خالی غور کریں کہ ہم جب دعوتوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے بیڈ شیٹ پر سوتے ہیں تو سوتے وقت پہلے 4 بار دیکھ لیتے ہیں، ویسے سنت بھی ہے 3 بار جھاڑنا، 3 بار بیڈ شیٹ کو جھاڑ کر سوئے، تو ہم جھاڑ لیتے ہیں کہ کہیں یہ بات رہے۔ اللہ کا بندو، مجھے وہ بات بڑی یاد آتی ہے، ہمارے استاد الاساتذہ شیخ عبدالشکور نصیر حفظہ اللہ کے استاد دلی سے آتے تھے، دلی سے بھرپور پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے، دلی سے آتے تھے آپ کی مسجد میں، ہمارے استاد محترم کی مسجد میں دلی سے اتنے بھرپور پروٹوکول کے ساتھ آنے کے باوجود بھی دیکھتے تھے جھاڑو کی طرح دائیں بائیں دیکھتے تھے۔ آج ذرا ٹھیک ٹھاک ہم ہونے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کا گھر ٹھیک رکھو، اللہ کا گھر چمکے گا، ہمارا ایمان چمکے گا، ہمارا ایمان چمکے گا، ہمارے چہرے پر نور آئے گا، ہمارے چہرے پر رونق اور روشنی آئے گی۔ وہاں کر کے دیکھتے اور لوگ چھینتے لیکن جھاڑو ہاتھ سے چھوڑتے نہیں کہ یہ ثواب کا موقع مجھے ملا ہے اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا، میں کسی کو نہیں دوں گا، اور اپنے ہاتھوں سے پوری مسجد کا جھاڑو لگاتے تھے۔ یہ ایمانی جذبہ، ایمانی قوت، نیکیوں کی جستجو اور طلب ہے، یہ طلب ہے نیکی کی اور جنت میں جانے کی۔ ہم چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے، نہ جانے ہماری کون سی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر کے ہمیں جنت میں داخل کرتے۔ تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں جس چیز سے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم کو فائدہ دے، جس چشمے سے ہم پانی پیتے ہیں، جس کنویں سے پانی اٹھاتے ہیں، اس کنویں میں کوڑا کرکٹ مت ڈالو، اس کنویں میں کوڑا کرکٹ مت ڈالو، اس کی حفاظت کرو۔ ہماری گاڑی چلاتے ہیں، ہم سروسنگ کرتے ہیں، صفائی ستھرائی روز جو ہے کپڑا مارتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، کہاں ہے اس میں
میں چڑھ کر کے سوار ہو کر کے جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسجد سے زیادہ فائدہ مومن کو کہاں ہوتا ہوگا؟ کہاں ہوتا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہیں ہوگا مومن کو مسجد سے زیادہ فائدہ اور مسجد سے زیادہ محفوظ کو دنیا میں کہیں بھی ہوگا۔ اب اگر ایسے چشمے کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر وہ آیت کریمہ اٹھا لیجیے جس میں اللہ نے کہا مسجدوں کی آباد کاری، خیال، یہ ساری چیزوں، یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ وحدہ شریک سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی بھی صفائی رکھیں اور تمام گھروں کی جو سب سے بہتر اور جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک باغ ہے، اس مسجد کی ہم حفاظت کریں تاکہ جنت کے باغ سے ہم خوشہ چینی کر سکیں اور یہاں کے میوے جات سے ہم لطف اندوز ہو سکیں۔ کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب دیکھیں اور سب نیکیوں کو سبقت کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ پروردگار ہم میں سے ہر آدمی کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کوئی باہر سے آنے والا لوگ، دوسرے مسالے کے آنے والے لوگ جب دیکھیں گے ہماری مسجدوں میں یہ ڈسٹ ہے، یہ کوڑے ہے، یہ کرکٹ، یہ جو بھی گٹریاں، یہ چھلکے ہیں، تو پھر آدمی اس سے اچھا اثر نہیں لے گا۔ اور سب سے پہلے فرشتے اچھا اثر نہیں لیں گے جو حاضری بنا کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا محل ہے، ایمان کا قلعہ ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس قلعے کے ذریعے سے اللہ پروردگار ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اچھی سمجھ کی توفیق دے اور ہر طرح کے برے کاموں سے اور خراب کاموں سے، گناہ کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔